اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کلاس میں حافظ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو حج نیابتی میں تھی۔ جو شخص حج کرنے جاتا ہے اس کو نائب کہا جائے گا، جس کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے اس کو منوب عنہ کہا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ نائب صاحب حج کرنے کے لیے گیا تو نائب کی شرائط کیا تھے وہ بھی بیان ہو چکے کہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ ایمان میں اختلاف تھا کہ آیا ایمان شرط ہے یا اسلام کافی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال وہ تفصیل گزر چکی۔ آج کے بحث میں آپ یہ پڑھنا چاہیں گے کہ اگر نائب صاحب حج کے لیے گئے، الحمدللہ احرام بھی باندھ لیا اور حرم میں بھی داخل ہو گئے۔ بیٹا حرم خانہ کعبہ کی چار دیواری کو نہیں کہا جاتا، بلکہ حرم اس پورے ایریا کو کہا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق شہر مکہ کے 12 میل تک چاروں طرف یہ حرم ہے، یعنی جنوب میں بھی 12 میل، شمال میں بھی 12 میل، ٹھیک ہے، مشرق مغرب چاروں طرف 12 میل۔ تو اگر آپ 4 کو 12 کے ساتھ یا 12 کو 4 کے ساتھ ضرب کریں تو ہم چورس جو ہے کہ 48 میل، خوب، تو اس میں بھی داخل ہو گیا، اب مر گیا۔ فرماتے اب ایسے اگر مر گیا تو اس اجیر کا ذمہ بری ہو جائے گا، یعنی اس نے جو پیسے نیابت کے لیے تھے وہ بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قیامت کے دن اسے کوئی سزا بھی نہیں ملے گی کہ تو نے نیابت کا حج کیوں نہیں کیا۔ بھائی وہ کہے گا کہ میں نے احرام بھی باندھا، حرم میں بھی داخل ہو، اب موت نے مہلت نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو سزا ملے تو یہ تو گویا کہ حکمت اور عدالت کے خلاف ہے، تو اب اس کو سزا نہیں ملے گی، نتیجے میں وہ بری الذمہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص گھر سے نکلتا ہے، ابھی میقات تک نہیں پہنچتا، تو قطعاً یہ بری الذمہ نہیں ہوگا۔ پھر جو اسے رقم ملی تھی اس رقم کا کیا ہوگا؟ مزید تو عبارت میں پڑھیں گے۔ بہرحال جو خرچ ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ وہ اس کے وارثوں کو اٹھانے کا حق ہے، باقی جو بچ گئی ہے وہ واپس منوب کو بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی ذمہ داری ہے تو یہ پھر کسی اور بندے کو بھیجیں گے اور جو ہے کیا ہے جناب اس طریقے سے حج کو انجام دیا جائے گا۔ علیکم السلام۔ خوب، پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو نائب حج کرنے گیا تو حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران، افراد۔ یہ کون سا حج کرے گا؟ کہتے بے مشورت علیہ، جو اس پہ شرط کی گئی تھی۔ مثلا اگر آپ نے کہا تھا کہ میرے دادا کا حج تمتع کرنا تو یہ تمتع ہی کرے گا، قران بھی نہیں کر سکتا، افراد بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے حج کی کوئی وصف معین کی تھی کہ بھائی آپ کو مشین پیدل جانا ہے تو یہ سواری پہ نہیں جا سکتا، اگر سواری کا کہا تھا تو یہ پیدل نہیں جا سکتا۔ تو اس طریقے سے جو اس پر جو کیا ہے شرائط لگائے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرے گا۔ کہتے ہیں بھائی اصل تو منوب عنہ کو کیا چاہیے؟ حج نا، تو پیدل اور سواری پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ پیدل بھی جانا چاہے، سواری پہ جانا چاہے، اس کی مرضی ہو؟ کہتے نہیں، حدیث میں آپ نے پڑھا تھا افضل الاعمال احمدها، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ اگر یہ پیدل جائے گا تو اس حج کا ثواب سوار والے حج سے جو کیا ہے زیادہ ہے، تو شاید وہ میت کے وراث چاہتے ہیں کہ ہمارے میت کو زیادہ ثواب پہنچے۔ بہرحال جو اس پر شرط عائد کی گئی ہے اس کو اس شرط کے مطابق جو کیا حج کرنا ہے، اس کو اس میں کوئی پھیر پھار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پہنچیں گے یا نہیں؟ پھر ایک بحث برحال اس کا تھوڑی ہیڈنگ بتا دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے 2 لاکھ میں حج لیا، ٹھیک ہے، کیا میں پھر رضا عباس کو بھیج سکتا ہوں؟ یعنی نائب کو پھر نائب بنانے کی اجازت ہے؟ یعنی جو رضا عباس کو بھی نائب بناؤں گا، اپنا نائب نہیں بناؤں گا بلکہ میں صرف واسطہ بنوں گا کہ بھائی اس بندے کے نائب بن کے تم جاؤ، یا ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ تو یہ عبارت میں نہیں پہنچے گی، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اس کو تبرئو پڑھیں تو بہتر ہے. بری ہو جائے گا ذمت ہو، نائب کا ذمہ. اب ذمت ہو کہ ضمیر کا مرجع خود بتا رہے ہیں آپ کو سلطان شاہ صاحب. اے ذمت النائب، بھائی بری ہو جائے گا کس سے اس کا ذمہ؟ من الحج، حج سے جس کے لیے نائب ہوا تھا. وَكَذَلِكَ، نائب کی طرح، جیسے نائب کا ذمہ بری ہے، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب ذمت المنوب عنہ، منوب عنہ کا بھی ذمہ جو ہے کیا ہے وہ بری ہو جائے گا. انکانت مشغولتن، انکانت میں ضمیر ہے بیٹا ہی کی، وہ کہاں جائے گی؟ ذمت المنوب. اگر منوب کا ذمہ مشغول تھا تو اچھا بغیر مشغول کے بھی کوئی نائب بھیج سکتے. جی ہاں، مثلا ایک بندے نے اپنا واجب حج تو کر لیا تھا، پھر بھی آپ کو ثواب کی خاطر یا استحبابی حج کے لیے بھیجتا ہے، تو اس صورت میں منوب عنہ کا ذمہ مشغول نہیں تھا، اس کے باوجود حج کا کام یوں سمجھے کہ ہو گیا. کب بری ذمہ ہوں گے؟ لو مات النائب محرمن، اگر نائب مر جائے کون سی حالت میں؟ احرام کی حالت میں. بعد دخول الحرم، حرم میں داخل ہونے کے بعد. اب فرما دیں یہ بعد دخول الحرم جو ہے کیا ہے؟ یہ ظرف للموت، یہ موت کا ظرف ہے، یعنی اس کا موت واقع ہو حرم میں داخل ہونے کے بعد. احرام کے لیے ظرف نہیں کہ احرام باندھنے کے بعد یہ حرم میں چلا جائے، نہیں. دیکھیں ہر کام کے لیے بیٹا کیا ہے؟ ظرف چاہیے. احرام کا بھی ظرف ہے، مرنے کا بھی ظرف ہے. فرما دی یہ جو ہم دخول حرم والی بات کریں اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو حرم میں داخل ہونے کے بعد. ایسا نہیں ہے کہ احرام کے ساتھ حرم میں جائے پھر باہر آ کے مرے تو بھی ہم کہیں گے بری ذمہ ہے یا بری ذمہ نہیں. فی الحال ہماری گفتگو اس میں کہ احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور حرم میں ہی مرا تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَهُ، بیٹا ان کو جو ہے آپ انہیں وصلیہ لے لیں، انہیں شرطیہ نہیں لے لیں. وَإِنْ خَرَجَ، اگرچہ نکلا ہو نائب من ہو حرم سے، بعد دخول ہی، یعنی داخل ہونے کے بعد. دخول ہی کی ضمیر پھر اسی نائب کی طرف جائے گی. وَمِثْلُهُ، کہتے کوئی اور مثال دے سکتے ہیں جہاں پر یہ شخص احرام سے بھی باہر نکلا ہو یا ممکن ہے حرم سے بھی باہر نکلا ہو، کوئی ایسی مثال ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. وَمِثْلُهُ، اس خروج حرم والے مثال جیسے ہے ما لو خرج من الاحرام ایضا، اگر یہ احرام سے بھی خارج ہو کے مرے تو بھی اس کے جو ہے کیا ہے ذمہ بری ہو جائے گا. بھائی جب احرام باندھا تو احرام سے خارج کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں گے، ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو احرام میقات سے باندھتے ہیں. میقات سے احرام باندھ کر جیسے ہم مکے میں داخل ہوئے تو ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم احرام اتار دیتے ہیں، اپنے یہی کپڑے پہنتے ہیں. پھر جب ہمیں عرفات جانا ہوتا ہے 8 ذی الحج کو، پھر ہم احرام باندھتے ہیں. تو عمرے اور 8 ذی الحج کے بیچ میں ہم احرام سے کیا ہوتے ہیں؟ آزاد ہوتے ہیں. اب اگر مر گیا تو بھی یہ جو ہے کیا ہے بری الذمہ ہے، کیونکہ احرام تو اس نے باندھا تھا، حرم میں بھی داخل ہوا تھا. اب احرام باندھنا واجب تو نہیں تھا نا کہ اس کے اتارنے پر کوئی سزا لگے، کوئی واجب نہیں تھا. لو مات بین الاحرامین، اگر یہ بندہ مر جائے دو احراموں کے بیچ میں. دو احرام کون سے؟ ایک احرام عمرہ، ایک احرام حج. حج تمتع والے اقبال پہلے کیا کرتے ہیں؟ عمرہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ حج. قران اور افراد والے پہلے حج کرتے ہیں بعد میں عمرہ کرتے ہیں. تو چونکہ ہم پاکستانی یا وہ لوگ جو حرم سے باہر رہتے ہیں ان کی ذمہ داری حج تمتع کی ہے. حرم سے باہر والے لوگ افراد بھی نہیں کر سکتے، قران بھی نہیں کر سکتے. ہاں کچھ مجبوریاں ہوں تو وہ الگ بات ہے. تو بین الاحرامین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب مکے میں داخل ہوا تھا تو اس کے بدن پر احرام عمرہ تھا. پھر جیسے عمرہ ختم کر لیا 8 ذی الحج سے، یا یوں سمجھے 9 ذی الحج جب عرفات جائے گا اس دن پھر دوسرا احرام باندھے گا. اب دونوں احراموں کے بیچ میں مر گیا. الا انہ لا يدخل فی العبارت الا انہ یعنی یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ احرام سے آزاد ہو کے مرے تو بھی بری و ذمہ ہے، یہ اس عبارت میں ظاہر نہیں ہے. عبارت نے کیا کہا بیٹا؟ تبرأ ذمتہ لو مات محرما بعد دخول الحرم.
یہ تو نہیں کہا کہ بعد الاحرام، احرام کے بعد مرے. عبارت میں یہ وضاحت نہیں ہے، یہ شہید ثانی نے اپنی طرف سے وضاحت پیش کی ہے. لفرض المصنف، اس لیے کہ مصنف نے تو فرض کیا الموت، موت کو، فی حال کون محرمن، در حالی کہ وہ نائب کس میں ہو، حالت احرام میں ہو. ولو قال بعد الاحرام ودخول الحرم، اگر محرمن کا لفظ نہیں کہتا بلکہ یوں کہتا لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم، اگر مر جائے احرام کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد، شملہما، تو یہ عبارت دونوں صورتوں کو شامل ہو جاتی. دونوں کون سی؟ کہ بھائی حرم کے اندر مرے یا ایک احرام کے بعد مرے. کیونکہ الفاظ دیکھیں کیا ہے بیٹا، بعد الاحرام، احرام کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد مرے. اب جب احرام بھی باندھ لیا، حرم میں بھی داخل ہو گیا، اب اس کی موت چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے احرام کی حالت میں نہ ہو، دونوں صورتوں کے شامل ہو جاتا. لصدق البعدیت، اس لیے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ مرے احرام کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد، یہ جو بعد والا لفظ ہے یہ دونوں صورتوں میں بیٹا صدق کرتا ہے. احرام کی حالت میں مرے تو بھی دونوں کام کے بعد مرا، احرام کھولنے کے بعد مرے تو بھی دونوں کاموں کے بعد مرا ہے. وَأَوْلَوِيَّةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ مِنْهُ حَالَتَهُ مَمْنُوعَةٌ، بھائی ضمائر بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، سرزی بھی زیادہ ہے. کوئی بھی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کہتے ہیں بعض لوگوں نے یوں کہا ہے، احرام باندھ کر حرم میں اگر داخل ہو کے مرے گا تو اس کا ذمہ بری ہے، لیکن اگر احرام کے بعد مرے تو بطریق اولا اس کا ذمہ بری ہے. کہتی ہیں اولویت والی بات من ہے، اولویت والی بات آپ نہ کریں. فرمانے وہ اولویت الموت، موت کو اولا کہنا، بعدہ احرام کے بعد، منہ اس موت سے جو حالت احرام میں ہوتی ہے، ممنوعۃ، یہ اولویت والی بات منع ہے. بیٹا موت کی دو صورتیں ہیں، ایک موت احرام کی حالت میں ہے، ایک موت احرام کے بعد ہے. اب آپ کہیں کہ احرام کے بعد والی موت اولا ہے، کس کے حوالے سے؟ بری ذمہ کرنے کے حوالے سے. احرام والی موت کہتے یہ بات منع ہے. وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر مر جائے اس سے پہلے. اب ذالک کا اشارہ بیٹا دو طرف جا سکتا ہے، احرام سے ہی پہلے مر گیا یا احرام تو باندھا لیکن دخول حرم سے پہلے مر گیا، ٹھیک. سواء کان قد احرم ام لا، چاہے اس بندے نے احرام باندھا تھا چاہے احرام نہیں باندھا تھا. لم یصح الحج عنہما، تو یرحمک اللہ، یہ حج صحیح نہیں ہوگا بیٹا عنہما. عنہما کی ضمیر کہاں جی؟ لا عن النائب ولا عن المنوب عنہ، نہ نائب کی طرف سے یہ حج صحیح ہے نہ منوب عنہ کی طرف سے صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ أَجِيرًا وَقَدْ قَبِضَ الْأُجْرَةَ، اگرچہ نائب بیٹا نہیں ہے بلکہ مزدور ہے، جو مزدوری بھی لے چکا ہے، پھر بھی بھائی ہم کہیں گے آپ نے وہ حج کے ارکان میں سے، حج کے واجبات میں سے تو کسی کو انجام ہی نہیں دیا ہے، نتیجے میں آپ کا یہ جو ہے کیا ہے حج نہیں ہوگا. استعید من الاجرت بنسبت، اچھا تو مزدوری کے لیے جو بیٹا پیسے دیے تھے وہ پیسے سب واپس کریں گے. کہتے ہیں بنسبت، نسبت کے لحاظ سے، یعنی کیا؟ اگر اس نے اتنی زحمت کی ہے جس میں چوتھا حصہ خرچ ہو چکا ہے تو چوتھا حصہ کاٹ کے 3 حصے ان کو واپس دیں گے، پورے کے پورے پیسے نہیں دیں گے. یا یوں کہیں بنسبت، جہاں تک گیا ہے اسے آگے میں نیابت کتنے میں ہوتی ہے؟ فرض کریں جہاں تک گیا، یہ گھر سے تو حج کے لیے نائب بنا تھا 1.5 لاکھ میں، جہاں پر اس کی فوت ہوئی ہے وہاں سے 1.25 لاکھ میں جو ہے کیا نیابت ہو رہی ہے، ٹھیک، تو 25,000 کم کریں گے، باقی 1.25 لاکھ جو ہے کیا ہے ہم اس کے وراث سے لیں گے. اے بنسبت ما بقی من العمل المستاجر علیہ، یعنی ہم اس عمل کی نسبت سنجی کریں گے. کون سا عمل؟ المستاجر علیہ، جس پر اس کو اجیر بنایا گیا تھا. فَإِنْ كَانَ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ خاصہ، بھائی اس اجرت والے عمل کی کیفیات بتا رہے ہیں. کبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ صرف حج کے اجیر ہیں، یعنی پھر راستے میں آپ اجیر نہیں ہیں. کبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کراچی سے میرے اجیر ہیں، یعنی پھر کراچی کے اس طرف والا خرچہ میرے ذمہ، آگے والا خرچہ منوبن ہو کے ذمہ پر ہے. اور مطلقاً یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو مطلقاً اجیر بنایا گیا، اس میں قید نہیں لگائی گئی کہ حج کے اجیر ہیں یا عمرے کے اجیر ہیں یا میقات سے آگے کے اجیر ہیں
یا میقات کے اس طرف کے اجیر ہیں. وکان موتہ بعد الاحرام، ان دو صورتوں میں جب فعل حج پر اجیر تھا یا مطلق اجیر تھا. وکان موت نائب، اور نائب کی موت کہاں پر بیٹا واقع ہوئی؟ جو ہے وہ اس کی موت بعد الاحرام، احرام کے بعد ہوئی. استحق، تو یہ نائب حقدار ہے بنسبت الاحرام، احرام تک جو خرچ ہوا. الا بقیت افعال الحج، باقی جو حج کے افعال بچے ہیں ان کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن احرام تک کا جو ہے کیا ہے وہ حقدار ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، اب یہ تیسری صورت ہے بیٹا نیابت کی. وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ عَلَى الْحَجِّ، ٹھیک ہے، اگر نائب کو حج کے لیے نائب بنایا گیا تھا، وَالذِّهَاب، اور جانے کا بھی نائب بنایا گیا تھا، تو استحق کا اجرت الذِّهَاب، تو یہ جانے کا وہاں تک خرچہ بھی آپ سے لے گا، یعنی اس کے وارث، یہ تو مر چکا. والاحرام، اور احرام باندھنے کا بھی جو کیا وہ خرچہ آپ سے لے گا. وَسُعِيدَ الْبَاقِي، باقی جو سید سلطان شاہ صاحب پیسے بچیں گے وہ سے ہم لے لیں گے. اس تو عید صرفی بحث کی طرف نہیں لے جاتا، بہرحال فعل مجہول ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا، اب یہ چوتھی صورت ہے نیابت کی. وَإِنْ كَانَ النِّيَابَةُ عَلَيْهِمَا، علیہما کی ضمیر کہاں جی کہ علی الحج وَالذِّهَاب، حج کی بھی نیابت تھی، جانے کی بھی نیابت تھی، وَعَلَى الْعَوْدِ، اور پھر واپسی کی بھی نیابت تھی. فَبِنِسْبَتِهِ، تو پھر نائب کے عمل کے لحاظ سے دیکھیں گے. گویا کہ اب اس کی مزدوری تین حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک جانے کی، ایک حج کی، ایک واپس آنے کی. یہ گیا، ٹھیک ہے، اور احرام بھی باندھا، تو جانے کا احرام تک کا خرچہ بھی کاٹیں گے. احرام باندھنے بھی حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. حج کے فرض کریں 10 عمل ہیں تو 10ویں حصہ مزدوری حج والا بھی کیا ہے کاٹیں گے، باقی ان کو واپس کریں گے. فبنسبت ہی، نسبت ہی کی ضمیر جائے گی بیٹا عمل نائب کی طرف. تو نائب کے عمل کے لحاظ سے نائب کے عمل کی نسبت لگائیں گے الی الجمیع، ٹوٹل کاموں کی طرف. 3 کام تھے، تینوں کاموں کی طرف اس کی نسبت لگائیں گے. وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، اور اگر وہ احرام سے پہلے مر جائے، فَفِي الْأَوَّلَيْنِ، تو پہلی 2 صورتوں میں، پہلی 2 صورتیں کون سی تھی کہ یہ صرف حج کا نائب بنا تھا، اب احرام ہی نہیں باندھا، تو لا يستحق شيئا، پھر جو کسی چیز کا حقدار نہیں ہوگا. پھر دوسرا کیا تھا مطلق، اس کی نیابت مطلق تھی، اس میں ہم نے کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ حج کے لیے نائب ہو، جانے کے نائب ہو، پھر واپس بھی آنے کے نائب ہو. مطلق نے کہا تھا کہ تم حج کے نائب ہو، ٹھیک ہے، تو بھی کسی چیز کا حقدار نہیں بنے گا. وہ فی الاخیرین، لیکن آخری جو 2 صورتیں تھیں، تیسری اور چوتھی. تیسری صورت بیٹا یہ تھی کہ حج کا اور جانے کا نائب ہے. چوتھی صورت یہ تھی کہ حج کا، جانے کا اور واپس آنے کا نائب ہے. تو پھر بنسبت ما قطع من المسافت، اس نے جتنی مسافت طے کی ہے، جتنا مفاصلہ طے کیا، اس کے وہ حقدار ہے پیسے کا. الی ما بقی من المستاجر علیہ، ہم اس جانے کی نسبت لگائیں گے الی ما بقی، اس جانے اور اعمال کی طرف جو باقی رہ چکے ہیں. من المستاجر علیہ، من المستاجر ما کی وضاحت بتا رہا ہے. وہ ما کیا ہے؟ جس کام پر اس کو اجیر بنایا گیا تھا. وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ، اب بیچ میں پھر کہیں سے کوئی اعتراض کی بو آتی ہے تو مصنف صاحب اعتراض تو بیان نہیں کرتے، اس کا جواب بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہیں سے سننے میں آیا ہے کہ جب اس کی نیابت مطلق ہو تو بھی حقدار ہے کچھ نہ کچھ پیسے کا. فرماتے ہیں اما القول، یہ قول بأن النائب یستحق، کہ نائب صاحب حقدار ہے، مال اطلاق، جب مطلق اس کو نائب بنایا گیا ہو، بنسبت ما فعل من الذهاب، اس مسافت کا جو یہ جا چکا ہے، الی المجموع، اس مسافت کی ہم جو ہے کہ نسبت لگائیں گے مجموع کی طرف. فرض کریں ٹوٹل حج کے جو ہے یوں سمجھے کہ 10 خرچے ہیں، ان خرچوں میں سے ایک خرچہ یہ ہے جو جا چکا ہے جہاں تک، تو 10واں حصہ فیس کا یہ لے لے گا، 9 حصے نہیں لے گا. فرماتے ہیں وَمِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعَوْدِ، یعنی اسے جانے کی نسبت لگائیں گے الی المجموع من الذهاب، ٹوٹل جانے کا آدھا راستہ طے کیا ہے. اور پھر حج کے افعال کی طرف بھی نسبت سنجی کریں گے، واپسی کی طرف بھی نسبت سنجی کریں گے. کما ذهب الیہ جماعت، جیسے کہ اس قول کی طرف جماعت گئی ہے، کوئی ایک بندہ نہیں، ایک جماعت گئی ہے. وفی غایت الضعف، یہ قول انتہائی ضعیف ہے. کیوں؟
بھائی جب آپ کو مطلق کہا گیا کہ آپ میرے حج کے نائب ہیں، یہاں سے کراچی پہنچے، کراچی مر گئے، تو یہ تو اس نیابت کا حصہ ہی نہیں ہے نا. اطلاق جاتا ہے اس مخصوص عمل کی طرف، یہاں سے کراچی تک جانا گویا کہ اس اطلاق میں شامل نہیں ہے. لأن مفہوم الحج لا يتناول غیر المجموع المرکب من افعاله الخاصہ، اس لیے کہ یہ حج کا مفہوم شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس ٹوٹل کام کے جو مرکب ہے من افعال الحج، حج کے افعال کے، الخاصہ جو خاص ہے حج کے، یعنی ان افعال کے علاوہ اور کسی کام کو حج کا لفظ شامل نہیں ہے. کراچی تک ایئرپورٹ تک گئے اور مرے، کیا کوئی کہے گا کہ اس نے حج کا کچھ کام کیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. یا مثلا آپ جو ہے کیا ہے جناب جدہ، جہاں عام جہاز جا کے اترتے ہیں، یا مدینے بھی آپ جا کے پہنچے، حج کہاں پر ہوتا ہے بیٹا؟ مکے میں. آپ مدینے میں پہنچے اور جو ہے کیا ہے مدینے میں انتقال ہو گیا، کیا کوئی کہے گا اس نے حج کا کچھ کام کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. جب کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے حج کا کوئی کام کیا ہے، اس مالک نے آپ کو حج کا نائب بنایا تھا، حج کا کوئی بھی کام نہیں ہوا، تو اجرت کس چیز کی؟ پھر اجرت نہیں ملے گی. دون ذہاب الیہ، ہاں حج کی طرف جانا یہ حج کا حصہ، حج کا جز نہیں ہے. وَإِن جَعَلْنَاهُ، اگرچہ ہم نے جانے کو قرار دیا ہے، جعلنا ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ذہاب کی طرف. مقدمۃ للواجب، وہ واجب کا مقدمہ ضرور ہے، اس کے بغیر واجب نہیں ہو سکتا ہے. والعود الذی لا مدخل له فی الحقیقت، لیکن حج سے واپسی کی تو کوئی جو ہے دخالت نہیں ہے حقیقت حج، وہ حتیٰ کہ مقدمہ بھی نہیں ہے حج کا. ولا ما يتوقف علیہ بوجہ، ولا ما، اور یہ واپسی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ یہ توقف علیہ، حج اس پر متوقف ہے، بے وجہ کسی بھی طریقے سے واپسی تو مقدمہ ہے ہی نہیں. وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ، واجب ہے اجیر پر، ٹھیک ہے بیٹا، کیا؟ الاتیانو، کہ وہ جو ہے کیا ہے انجام دے گا. بھائی ٹائم ہو گیا کیا؟ 9:10 تک ٹائم ہے نا اپنا؟ نہیں 9:30 تک. ہاں. وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ، واجب ہے اجیر پر، الاتیانو انجام دینا. کس کو انجام دے؟ بما، اس کام کو، شرط علیہ، جو اجیر پر شرط لگائی گئی ہے. ٹھیک. من نوع الحج، بھائی کون سی شرط لگا سکتے ہیں؟ ایک تو حج کا نوع معین کر سکتے ہیں. نسیم صاحب، حج کی انواع کتنی ہیں؟ سلطان شاہ، احسن، تم 3 ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد. جو نوع معین کی گئی وہی بیٹا کرے گا، اس کو تبدیلی کا حق نہیں ہے. وہ وصف ہی، اور حج کی وصف میں بھی، وصف ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نہیں، پینسل ہے نا، ٹھیک. حج کی وصف میں بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. حج کی وصف کیا؟ پیدل جانا ہے، سواری پہ جانا ہے. حتی طریق، یہاں تک کہ اگر راستہ آپ کے لیے معین کیا گیا ہے کہ بھائی آپ یہاں سے لبنان والے راستے سے جائیں گے تو آپ شام والے راستے سے نہیں جا سکتے ہیں، لبنان والے راستے سے ہی جانا ہوگا. البتہ راستہ ایک صورت میں معین ہوگا، مال غرض، جب راستے معین کرنے میں بھی کوئی غرض ہو، کس کی؟ منوبن ہو کی. کئی دن، یہ جو غرض والا ہے یہ قید ہے فی تعین طریق، کہ راستہ معین ہو جائے گا بتعین، معین کرنے سے. تعین اور تعین میں بیٹا کیا فرق ہے؟ تعین لازم ہے، تعین متعدی. تعین یعنی معین ہو جانا، تعین یعنی معین کرنا، ٹھیک ہے. یعنی یہ حج کا راستہ بھی معین ہو جائے گا تعین، معین کرنے سے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے اس راستے والی قید کا، انه لا يتعین به الا مع الغرض المقتضی لتخصیصه، انه بتحقیق کہ یہ راستہ معین نہیں ہوگا تعین کے ذریعے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو منو کہے بھی صحیح کہ لبنان والے راستے سے جاؤ مشاہد، تو بھی وہ راستہ معین نہیں ہوگا. لیکن مع الغرض، اگر کوئی غرض ہے المقتضی لتخصیصه، وہ غرض تقاضا کرتی ہے کہ یہ راستہ معین ہو جائے. مشقت ہی، مثلا اس راستے میں تکلیف زیادہ ہے. وہ بعد ہی، یہ راستہ زیادہ دور ہے. ایسو یکون داخلا فی الاجارت، اور ہم نے راستے کی وجہ سے بھی آپ کو اجارے کے 2 روپے زیادہ دیے ہیں. لاستلزامها، اس لیے کہ یہ مشقت کا لازمہ کیا ہے؟ زیادت ثواب، کہ ہمارے میت کو ثواب زیادہ ملے گا. اور بعد مسافت الاحرام، یا بیٹا یہ ہے جتنا آپ احرام کی حالت میں رہیں گے نا اتنا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا.
ایک جگہ سے احرام باندھ کر آپ 1 گھنٹے میں مکے پہنچتے ہیں، دوسری جگہ سے احرام باندھ کر پورا دن سفر کر کے پھر مکے میں پہنچتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں پہنچنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا پورا دن آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. تو یہ منو بنو اس قسم کی کوئی غرض رکھتا ہے. وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ قَيْدًا فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو مأل غرض والی ہم نے قید لگائی تھی نا، یہ صرف راستے کے لیے قید نہیں ہو، بلکہ جتنی شرائط لگائی ہے، پیدل جانے کی شرط لگائی یا نوع حج کی شرط لگائی، کہتے ہیں ممکن ہے سب میں اگر کوئی غرض ہوگی تو یہ شرائط ہوں گے لاگو، اگر کوئی غرض نہیں ہے تو پھر نائب کی مرضی ہے، وہ اپنے حساب سے حج کر سکتا ہے. وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ کی ضمیر بیٹا مأل غرض کی طرف جائے گی. یہ جو مأل غرض والا لفظ تھا یہ قید ہو فی وجوب الوفاء بما شرط، کہ واجب ہے وفا کرنا بما شرط، جو اس پر شرطیں لگائی گئی ہیں، مطلقاً، چاہے راستے کا معین کرنا ہو، چاہے نوع کا معین کرنا ہو، چاہے وصف کا معین کرنا. فلا یتعین النوع، تو نتیجے میں نوع بھی حج کا معین نہیں ہوگا راستے کی طرح، الا مأل غرض، مگر یہ کہ اس نوع میں بھی کوئی غرض ہو. بیٹا 3 قسمیں حج کی ہیں، سب سے افضل حج تمتع ہے. اسلام نے کہا ہے کہ تمتع کا زیادہ ثواب ہے، تو اب زیادہ ثواب کمانا تمتع کی غرض ہے تو تمتع کے معین کرنے سے تمتع معین ہو جائے گا. لیکن اگر افراد اور قران دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو مالک آپ کو افراد کا کہے تو بھی آپ قران کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. الا مال غرض کا تعین الافضل، مثلا جیسے افضل قسم کو معین کرتے ہیں، او تعین ہی، یا وہ حج معین تھا منو بنو پر، اس نے کوئی نظر کی تھی یا کچھ کیا تھا کہ میں یہ والا حج کروں گا، اب اگر آپ اس کے نائب بنے ہیں تو مشاہد آپ کو وہی حج کرنا ہوگا جو اس پر لازم تھا. انتفاء الغرض، لیکن اگر کوئی بھی غرض جو ہے کیا ہے اس حج کے قسم میں، حج کی وصف میں، راستے کے معین کرنے میں نہیں ہے، کل مندوب جیسے مستحبی حج ہے، والواجب المخیر، ٹھیک ہے، یا وہ واجب جس میں اختیار ہے، آپ نے نظر کی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں خدا کی خاطر حج کروں گا، جو بھی ہوا، یعنی تمتع ہوا، افراد ہوا، قران ہوا، تو ایسی صورت میں آپ کی مرضی ہوگی. کہ نظر مطلق، جیسے مطلق نظر ہے اس میں آپ نے حج کے نوع کو معین نہیں کیا. اور تساوی منزل منو بانو فی الاقامت، بیٹا توجہ، یہ بھی مسئلہ آپ کے لیے نیا ہوگا. جو مکے میں رہتا ہے اس کو افراد یا قران کرنا ہے، جو مکے کے حدود سے باہر رہنا ہے اس کو تمتع کرنا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو 6 مہینے کراچی رہتا ہے، 6 مہینے مکے میں رہتا ہے، برابر ہے اس کی رائے، تو اس کو اسلام نے بھی اختیار دیا ہے کہ تمتع کرنا چاہو تو تمتع کرو، اگر تم جو کیا ہے وہ مکے والا حج کرنا چاہو تو مکے والا حج کر سکتے ہو. اب آپ اس کے نائب بنے تو آپ کی بھی مرضی ہے، جو حج کرنا چاہیں آپ وہ حج کر سکتے ہیں. او تساوی، ساوا یساوی ہوگا نا، تساوی پڑھیں بیٹا، او تساوی، یا تو اس کو پھر پہلے ماضی مانے تو پھر تساوا، نہیں تو تساوی منزل منو بن ہو، مساوی ہے، ٹھیک ہے جناب، منو بن ہو کی دونوں گھر رہائش میں خوب. تو یجوز العدول عن المعین الی الافضل، اس میں اگر معین بھی کیا تھا کہ آپ کو حج قران کرنا ہے لیکن تمتع میں زیادہ ثواب ہے، تو آپ تمتع کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، عدول کر سکتے ہیں. کل عدول من الافراد الی القران، جیسے آپ حج افراد سے قران کی طرف بھی عدول کر سکتے ہیں. ومنہما الی التمتع، اور افراد اور قران سے پھر آپ تمتع کی طرف بھی عدول کر سکتے ہیں. لا من التمتع الیہما، لیکن اگر آپ حج تمتع آپ کی ذمہ داری ہے تو تمتع والا افراد اور قران کی طرف عدول نہیں کر سکتا. ولا من القران الی الافراد، اور اسی طریقے سے قران سے افراد کی طرف بھی نہیں جا سکتا. ولکن یشکل ذلک فی المیقات، لیکن یہ جو بات ہم نے کیا کہا کہ شرط پر اس صورت میں عمل کریں گے جب شرط میں کوئی غرض ہو، یہ مشکل ہو جاتا ہے کہاں پر؟ میقات میں. یہاں بس کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد علیہ. حج کی بحث بور کرتی ہے.